حضرات مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید آل حسن مرحوم ابن سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہ اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ مجلس حسین ایک مقناطیس ہے، اور اتنی پاور والی مقناطیس ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو چھپے ہوئے عزادار نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے ملک کا ایک بہت بڑا نام برادر عزیز جناب رحمت نقوی صاحب قبلہ، جو پوری دنیا میں اس ملک کی اس نمائندگی کرتے ہیں، ان کے خطاب کو سن رہے تھے۔ میں بھی اپنے ایک طالب علمانہ گفتگو لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ تو مجلس ایک مقناطیسی طاقت رکھتی ہے۔ جب رات ہم یہاں آئے تو صبح کا وقت ہو گیا تھا، تو جب یہاں سے داخل ہونے لگے تو مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں میں 4 گھر ہیں۔ کتنے گھر ہیں؟ 4 گھر ہیں۔ پھر نماز صبح کا وقت قریب تھا، نماز پڑھنے کے لیے سزا خانے میں آئے تو پتہ چلا کہ واقعاً عزا خانہ بتا رہا ہے کہ یہاں شیعوں کی کم تعداد ہے۔ مگر جب باہر نکلے تو اتنا بڑا ٹینٹ جب لگا ہوا دیکھا تو یہ بھی سوچنے پہ مجبور کیا کہ بھائی 4 گھر ہیں تو پھر اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے۔ مگر جب یہاں مجلس میں داخل ہوا تو وہاں سے لے کے یہاں تک عزاداروں کا، ماتمداروں کا ایک ہجوم، ایک مجمع نظر آیا۔ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس جب ہوتی ہے تو عزاداروں کو کھینچ لیتی ہے۔ جب شمع جلتی ہے تو پروانے خود چلے آتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ کبھی کبھی، اب تو نہیں، پرانے زمانے میں کچھ لوگ سائیکل پہ آیا کرتے تھے چاقوؤں پہ دھار لگانے کے لیے، آتے تھے نا، اور وہ آ کے، نہیں اب تو شاید گاؤں میں آتے ہوں، شہروں میں نہیں آتے، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی اپنے چاقوؤں پہ، چھریوں پہ دھار لگا لو۔ تو گھر سے مائیں بہنیں جو ہیں بچوں کے ہاتھ چھریاں دے کے 2-2 4-4 روپے لے کے بھیج دیتی تھیں، اور وہ بیٹھ کے ایک جگہ دھار لگاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو 2 دن کے بعد ایک آدمی آئس کریم بیچنے آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوہا دے دو اور آئس کریم لے لو۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ ایک رسی میں ایک مقناطیس باندھ لیتے تھے، اور وہ وہیں گھماتے تھے جہاں وہ بیٹھ کے دھار لگاتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ مقناطیس گھومتا تھا تو جتنے ذرات
خاک میں بکھرے ہوتے تھے وہ سب سمٹ کے آ جاتے تھے. نہیں پہنچے آپ. جو جہاں بھی ہوتا تھا جیسے ہی مقناطیس ویسے وہ نظر نہیں آتے تھے. ویسے اگر آپ انہیں ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ذرات کسی دوربین سے بھی نظر نہیں آئیں گے کہ کہاں ہیں. مگر جیسے ہی مقناطیس گھوما ویسے ہی وہ لوہے کے ذرات نکل کے آ گئے. بس یہی شیعوں کا کمال ہے. شیعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی لیے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتے، مگر جیسے ہی مجلس اور محرم کا مقناطیس آتا ہے تو عزادار زمینوں سے نکلنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. اگر زحمت رہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بہت جلدی مجھے گفتگو کرنا ہے. 30 سے 40 منٹ زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا اگر قریب آ جائیں تو میرے لیے سہولت ہوگی. ذرا سا ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو یہ عزاداری سید الشہداء کا کمال ہے کہ جہاں عزاداری ہوتی ہے عزادار پہنچ جاتے ہیں. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں ماتمدار پہنچ جاتے ہیں. سچ بتائیے کس لیے آتے ہیں؟ کھانے کے لیے؟ کھانا تو ہم اپنے گھر بھی کھا رہے ہیں. رشتہ داریوں کے لیے نہیں. جب ایک عزادار مجلس کی نیت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خالی سوگوار نہیں ہوتا ہے، ایک پورا خانوادہ ہوتا ہے جو فرش عزا پہ اس کا انتظار کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا جانا وہاں ضروری ہے. ورنہ عموماً آپ دیکھیے کہ ہفتے میں ہمیں ایک چھٹی ملتی ہے سنڈے کی. سنڈے کو دنیا کی ہر قوم بچا کے رکھتی ہے اپنوں کے لیے، اور ہم وہی سنڈے اہل بیت کے نام کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ اپنے جو ہیں وہ کل بھی اہل بیت تھے، آج بھی اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. ایک دن ملتا ہے ہفتے میں اور اسی دن کو جو ہے ہم وقف کر رہے ہیں آل محمد علیہ السلام کے نام. تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کون سا جذبہ ایثار ہے؟ یہ کون سا جذبہ قربانی ہے؟ اسی کا نام مودت ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام جنون ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتا ہے اور اہل بیت کی ضرورتوں کو، اہل بیت کی محبت کو آگے رکھتا ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا مشہور زمانہ آیت ہے. پروردگار عالم خلقت انسان پر گفتگو فرما رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا. توجہ فرمائیے گا، ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا. اس سے بہترین خلقت معیار کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. حسن، حسین، احسن یعنی کمال پر پیدا کیا. پروردگار عالم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اور خالی پیدا نہیں کیا، پہلے اس کو بہترین معیار پر پیدا کیا. پھر اس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا، اس کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا، اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر کائنات میں کوئی اور نظر ہی نہ آئے. اب جب انسان سج کے سنور کے تیار ہو کے صحن کائنات میں کھڑا ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے پست ہے، انسان بلند ہے. کائنات کی ہر شے پست ہے اور انسان بلند ہے. واقعی انسان کی ذات کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ اس پر اللہ نے ناز کیا ہے، اس پر اس کے خالق نے ناز کیا ہے. یوں تو کائنات میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، مگر اللہ نے کسی چیز پر ناز نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے سورج کو احسن تقویم پر پیدا کیا جبکہ اس کا خالق بھی وہی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند کو احسن تقویم پر پیدا کیا جبکہ اس کا بھی خالق وہی ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے زمینوں کو احسن تقویم، نہ 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 نہ. اس نے کسی چیز کی خلقت پر ناز ہی نہیں کیا. سورج کو بنایا، خلقت پر ناز نہیں کیا. چاند کو بنایا، خلقت پہ ناز نہیں کیا. انسان کو بنایا، اس کی خلقت پر ناز کیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار جانتا تھا کہ اس کے قد کے برابر کائنات میں کسی اور کا قد ہے ہی نہیں. پروردگار سورج پہ کیوں ناز نہیں کرتا کہ سورج پہ ناز کیا کروں؟ انسان جب اپنی منزل کمال پہ پہنچے گا تو انگلی کے اشارے سے اسی ڈوبے ہوئے کو پلٹائے گا. توجہ فرمائیے. ستارے پہ کیا، سورج چاند پہ کیا ناز کروں؟ جب انسان اپنی منزل کمال پہ پہنچے گا تو انگلی کے اشارے سے اسی کو 2 ٹکڑوں میں کر دے گا. درختوں کی خلقت پر کیا ناز کروں؟ انسان اپنے اشارے پر انہی کو بلا لے گا. میں پہاڑوں پر کیا ناز کروں؟ اپنے اشارے پہ اسے اپنی جگہ سے ہلا دے گا. میں نے کہا پروردگار کم سے کم ستاروں کے قندیلوں پر ناز کر لے، کیا اس پر
کیا ناز کروں؟ یہ اگر چاہیں گے تو اشارہ کر کے ڈوہڑی پہ بلا لیں گے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت ابتدا میں، ہم میں اور دنیا میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا ان کے دروازے پہ بیٹھی جو ستاروں میں تقدیریں تلاش کر رہے تھے، ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے جن کے دروازے پر ستارے اپنی تقدیریں تلاش کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار عالم نے انسان پر گفتگو کی۔ انسان اشرف کیا ہے؟ انسان ہے۔ کرامت والا کون ہے؟ انسان ہے۔ صاحب عزت کون ہے؟ انسان ہے۔ پروردگار کیوں؟ ابھی آپ سوچئے کس وجہ سے، سبب کیا ہے ہمیں اتنی عزت جو مل رہی ہے، کس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ پوچھئے آپ لوگوں سے اس کی عزت کیا ہے؟ کیوں ہو رہی ہے انسان کی عزت؟ خالق تو ان کا بھی اللہ ہے، خالق ہمارا بھی اللہ ہے، مگر انسان کو عزت مل رہی ہے، ان کو عزت نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بتایا کہ تم سب سے بلند ہو۔ یاد رکھیے گا، انسان اگر اپنے کردار کا صحیح استعمال کرے تو فرشتوں سے بلند ہو سکتا ہے۔ میرا لفظ بڑا تھا، انسان اگر اپنے کردار کا صحیح استعمال کرے تو فرشتوں سے بلند ہو سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے کردار کے خلاف چلا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اسی دنیا میں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوا، اور اسی دنیا میں انسان جانوروں سے بھی پست ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اشرف ہے۔ اس کی وجہ سوچئے کہ اشرف کیا ہے، کیوں ہے اشرف؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اشرف ہیں آپ، کیوں ہیں اشرف؟ کہیں گے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھ کی وجہ سے۔ کہ نہیں، آنکھ نہیں، اس آنکھ کے اندر بصارت بھی دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ اشرف ہیں۔ تو یہ آپ کا دماغ ہے جو آپ اپنے آپ کو آنکھ کی وجہ سے اشرف کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کی آنکھ دیکھتی ویکھتی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھتی ہے تو ایک حد تک دیکھتی ہے۔ آپ کی آنکھ سے زیادہ کبوتر کی آنکھ دیکھتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کی آنکھ زیادہ دیکھتی ہے، کبوتر کی آنکھ زیادہ دیکھتی ہے۔ کئی سو فٹ کی بلندی پہ کبوتر اڑ رہا ہے اور زمین پہ اتنا سا دانہ پڑا ہے، دیکھ کے اترتا ہے کہ نہیں؟ اگر اسے دانہ نظر نہ آتا تو آج تک کا شکاری دانہ کیوں ڈالتا ہے؟ بتائیے، آپ کی آنکھ زمین پہ پڑا ہوا دانہ نہیں دیکھ سکتی، مگر کبوتر کی آنکھ سائز میں بھی آپ سے چھوٹی ہے، مگر وہ چیز جو آپ کے بڑے سائز والی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، وہ کبوتر کی چھوٹے سائز والی آنکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس بات پہ تکبر نہ کرنا کہ تم بڑے ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی اس بات پہ ناز نہ کرنا بھائی ہم بڑے ہیں، نہ نہ نہ۔ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ بڑے کو چھوٹے کے ہاتھ ذلیل کراتا ہے تاکہ اس کی اوقات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے پاس دلیل ہے، میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ جب جنگ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، ابو جہل تو اس وقت سردار تھا، لیڈر تھا، کمانڈر تھا، فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ جب اس کا مقابلے کی باری آئی تو وہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا کہ محمد میرے مقابلے پر کسی کو بھیجو، تو رسول اللہ نے اشارہ کیا اپنے ایک صحابی کو، چلو عبداللہ ابن مسعود تم آگے جاؤ اور ابو جہل کو قتل کر دو۔ رسول اللہ کے صحابہ میں قد میں اس سے چھوٹا کوئی تھا ہی نہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب سارے صحابی بیٹھتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے تب برابر سائز ہوتا تھا۔ کتنا چھوٹا سائز ہے؟ اب آپ خود سوچئے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تب وہ کھڑے ہیں، اتنا چھوٹا۔ اور ان کا کمال یہ تھا کہ ان کی پنڈلیاں باریک باریک تھی، رنگ سیاہ تھا، چہرے پہ داغ بھی تھے، یہ حالات تھے۔ قد چھوٹا، رنگ سیاہ، پنڈلیاں پتلی اور اس پہ بھی داغ۔ نبی نے کہا کہ تم آگے بڑھو، یہ تھا ان کا حلیہ۔ مگر کمال یہ تھا کہ یہ حافظ قرآن تھے، اور یہ حفظ قرآن جو انہوں نے کیا تھا 70 سورے نبی سے سن کے یاد کیے تھے، باقی علی سے سن کے یاد کیے تھے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، 70 سورے نبی سے سن کے یاد کیے اور باقی سب علی سے سن کے یاد کیے۔ یہ آئے، نبی کا حکم تھا، آگے آ گئے۔ تو ابو جہل نے انہیں دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے محمد کیا آداب جنگ بھی بھول گئے ہو؟ تو نبی نے کہا کیا؟ کہنے لگے سردار کے مقابلے پہ سردار آتا ہے، خاندانی کے مقابلے پہ خاندانی آتا ہے، میں اتنا بڑا ہوں اور تم اتنا چھوٹا بھیج رہے ہو؟ نبی نے کہا نہیں، تمہارے مقابلے پہ یہی آئے گا، کیونکہ تیرے اندر غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے۔ تو اس نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا تم مجھے قتل کرو گے؟
تو کہنے لگے میرا ارادہ نہیں تھا، مگر اب چونکہ نبی نے کہہ دیا تو اب اپنے قد پہ بھروسہ نہیں ہے، نبی کے کہنے پہ بھروسہ ہے۔ صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد پر۔ مجھے اپنے قد پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے وجود پہ بھروسہ نہیں ہے، نبی کے کہنے پہ بھروسہ ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا تو قتل کروں گا۔ اب یہ ان کا سائز ہے۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں احتیاط کے ساتھ تاکہ آپ اور متوجہ۔ یہ اتنے چھوٹے قد کے تھے، اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ ایک دن نبی نے ان سے کہا اے عبداللہ ابن مسعود جاؤ میری مشکیزہ اٹھا کے لاؤ، مشق مجھے وضو کرنا ہے۔ یہ گئے اور بیچارے دیوار کے نیچے کھڑے ہو کے کودتے رہے، مشکیزہ تک ہاتھ نہیں پہنچا۔ جب یہ اٹھتے تھے تو ان کا جو لمبا کرتا تھا دشتاشا جسے کہتے ہیں وہ اٹھ جاتا تو پنڈلیاں نظر آتی تھی۔ تو نبی کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی نبی کے بغل میں بیٹھے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، اگر یہ جملہ تاریخ میں نہ ہوتا ڈاکٹر صاحب پوری توجہ تو میں نہ پڑھتا۔ حضرت عمر بغل میں بیٹھے تھے اور حضرت عمر نے انہیں دیکھا اور ان کی پنڈلیوں کو دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی پنڈلیاں کتنی پتلی ہیں، اس کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں۔ خدا کی قسم یہی جملہ تھا، کیا کہا اس کی پنڈلیاں کتنی پتلی ہیں، اس کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں۔ نبی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا عمر پریشان کیوں ہو رہے ہو، اس کی پنڈلیاں نہ دیکھ، یاد رکھ محشر میں ایک ترازو میں تیرے اعمال ہوں گے، اس میں کس کی ایک ٹانگ ہوگی، دونوں کا وزن برابر نکلے گا۔ یعنی جتنا وزن تمہارے اعمال میں اتنا وزن اس کی ٹانگ میں، ایک ٹانگ میں، دونوں نہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، میں کروں گا قتل۔ اس نے کہا میں تو بہت بڑا ہوں، تم اتنے چھوٹے ہو۔ کہنے لگے تجھے اللہ کا مزاج نہیں پتا، محمد تو بغیر اللہ کی وحی کے بولتا ہی نہیں۔ اب اگر محمد نے مجھے بھیجا ہے تو یہ سمجھ لے کہ ہاتھیوں کے مقابلے پہ ابابیل آیا ہے، آج تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ مگر اب اس نے وہ چونکہ جانتا تھا نا کہ محمد صادق بھی امین بھی، ابو جہل چاہے جتنا بڑا دشمن تھا مگر یہ جانتا تھا کہ اگر نبی نے بھیجا ہے تو یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے ایک شرط رکھی، کہنے لگا سنو مجھے قتل کرنا مگر میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں، ان شرطوں کو ماننا تو مجھے قتل کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا بتاؤ شرط کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دینا میرا خول نہ اتارنا، چہرے پہ جو میں نے پہنا ہوا کیونکہ بڑا مہنگا ہے، قیمتی ہے، میرا سر اسی کے ساتھ رکھنا تاکہ جب کوئی آئے تو خول دیکھ کے سمجھ جائے بڑا پیسے والا تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسری شرط بتائیے؟ کہنے لگے سنو جب میرا قتل کرنا تو میری گردن یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا بھائی میری مرضی، چاہے میں اوپر سے کاٹوں یا نیچے کا، نہیں نیچے سے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سروں میں رکھا جائے تو قد بلند نظر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو جہل تھا مگر غرور کہاں تک تھا۔ تو کہا پھر کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرا سر کاٹ لینا تو جب لائن سے رکھنا تو سروں کے بیچ میں رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ سردار یہ تھا۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ پہلی شرط کیا رکھی؟ پہلی شرط کیا رکھی؟ میرا خول مت اتارنا۔ دوسری شرط کیا رکھی؟ میرے سر کو جب کاٹنا تو گردن لمبی کاٹنا۔ تیسری شرط کیا رکھی؟ جب درمیان میں رکھنا تاکہ جب کوئی آئے دیکھے تو سمجھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا سن میں تجھے قتل بھی کروں گا، پہلے خول اتاروں گا پھر قتل کروں گا، اور سن جتنا چھوٹی ہو سکے اتنی گردن کاٹوں گا۔ کہ پھر کہ سن سر درمیان میں نہیں رکھوں گا، کونے پر رکھوں گا۔ کہنے لگا تو میری نہیں مانتا؟ اس نے کہا تیری کیسے مانوں جب تو نہ اللہ کی مانتا ہے نہ نبی اللہ کی مانتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ تو مزاج کیا ہے؟ مزاج سمجھ گئے نا آپ؟ مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ اللہ کا چھوٹے بڑے کو چھوٹے کے ہاتھ۔ ہم اتنی بڑی آنکھ پہ ناز کر رہے تھے، ہوتا ہے نا جب رشتہ دیکھ بھائی لڑکے کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بڑی آنکھ ہے، یہ دیکھ کے دیکھتا کہاں تک ہے۔ وہ کبوتر کی آنکھ بڑی آنکھ والے سے زیادہ دیکھتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات۔ تو انسان کس بات پہ ناز کر رہا تھا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اشرف آنکھ کی وجہ سے ہوں، آنکھ کی وجہ سے نہیں۔ اگر آنکھ کی وجہ سے اشرف ہوتا تو کبوتر ہوتا، آپ نہ ہوتے۔ بھائی اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں، چلنے کی طاقت دی ہے، ہم چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ کتنا دوڑ سکتے ہیں، کتنا بھاگ سکتے ہیں؟ کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، پھر سانس اوپر نیچے ہونے لگتا ہے۔ گھوڑا کتنا دوڑتا ہے؟ 50 کلومیٹر بھی دوڑائیے نارمل رہے گا،
تو اگر چلنے کی وجہ سے اور بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے آپ اشرف ہیں تو گھوڑا ہوتا آپ نہ ہوتے. قد و قامت کی وجہ سے آپ 6 فٹ کے ہیں, 6 فٹ 2 انچ کے ہیں, 6.5 فٹ کے ہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں. اونٹ کو کھڑا کیجئے, آپ ٹانگوں تک نہیں پہنچیں گے. تو اگر قد و قامت کی وجہ سے اشرف ہوتا تو اونٹ ہوتا آپ نہ ہوتے. پھر کس وجہ سے؟ کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہیبت دی ہے. ہیبت کیا دی ہے؟ آپ کی ہیبت زیادہ ہے شیر کی ہے. پورا اعظم گڑھ یہاں جمع ہو جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر پتہ چل جائے کہ گاؤں کے باہر ایک چیتا گھومتا ہوا ملا تو اور آدمی سوچے گا نکلوں کدھر سے. یہ ہیبت ہے کہ نہیں؟ تو ہیبت میں بھی وہ زیادہ ہے. اچھا طاقت میں تو ہاتھی میں آپ سے زیادہ طاقت ہے, وزن آپ سے زیادہ ہے. پھر آپ کس وجہ سے اشرف ہیں؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم اشرف اس لیے کیونکہ ہمارے پاس کان ہیں, ہم سنتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے آپ کو کان دیے اور آپ کانوں سے سنتے بھی ہیں, مگر پوری توجہ ظفر بھائی, پوری توجہ. انسان سنتا تو ہے مگر یہ اتنا چالاک ہے کہ یہ اپنے کام کی سنتا ہے. جو اسے سننا ہوتا ہے وہی سنتا ہے, جو اسے نہیں سننا ہوتا چاہے مائک پہ بولتے رہو یہ نہیں سنتا ہے. نہیں پہنچے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بھائی انسان سنتا تو ہے مگر اپنے کام کی سنتا ہے. اس کا مزاج یہ ہے کہ اگر یہ سننے پہ آئے تو کان کی بات سن لے, نہ سننے پہ آئے میدان کی بات بھی نہ سنے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پاک. سننے پہ آئے, یہ سننے پہ آئے تو کان کی بات سن لے, نہ سننے پہ آئے تو میدان کی بات نہ سنے. ہوا کہ نہیں؟ تو بھائی پھر کس بات سے اشرف ہیں آپ؟ کس بات کے لیے اشرف ہیں؟ ہم کان غلط, آپ کان سے نہیں سنتے. اللہ کا مزاج یہ کہ اللہ نے انہیں بھی سنوا دیا جن کے کان نہیں ہیں. سانپ کے کان ہیں پھر بھی سنتا ہے. اس کی حس کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ وہ کان والے سے زیادہ بغیر کان کے سنتا ہے. قدموں کی چاپ کو محسوس کر لیتا, آہٹ کو محسوس کر لیتا. تو بھائی کس بات کی وجہ سے آپ اشرف ہیں؟ کس وجہ سے آپ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج لے کے گھوم رہے ہیں؟ کس وجہ سے آپ نے اشرف المخلوقات کی نالین پہنی ہے؟ نہ آپ رفتار میں ان جانور سے زیادہ ہیں, نہ آپ چال میں جانور سے زیادہ ہیں, نہ دوڑ بھاگ میں, نہ ہیبت میں, نہ وجود میں, نہ قد و قامت میں. کس وجہ سے؟ تو علماء نے ایک لفظ لکھا کہ لگے انسان کو جو اللہ نے سارا شرف دیا ہے کہ اس کے چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے نہیں دیا. کہ پھر کہ اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی. اگر عقل نہ ہوتی تو تم بھی جانوروں کی طرح ہوتے. نہیں پہنچے, میں کچھ لفظ کہنا چاہتا ہوں. بھئی اگر عقل نہ ہوتی تو آپ بھی جانور ہوتے. پوچھئے ظفر بھائی نے مولویت پڑھی, مولویت کی ابتدائی میں بتا دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. کہا جاتا ہے نہیں, حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان, مگر اگر عقل کا استعمال کرے تو انسان ہے. توجہ سنیے گا, اگر عقل نہ ہو تو آپ حیوان ہیں, اگر عقل ہے تو آپ انسان ہیں. حیوان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ حیوان کی پہچان یہ ہے کہ حیوان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس سے عقل ختم ہو جائے پھر دیکھیے گھر والے اسے کیسے رکھتے ہیں. ذرا جاگیے بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. سچ بتائیے, جیسے ہی عقل ختم ہوگی پھر کیسے رہے گا؟ وہ ہماری طرح آزاد رہے گا؟ گھر والے زنجیریں باندھ کے رکھیں گے. بھائی انسان ہے یہ بھی تو ہماری طرح دیکھ رہا ہے کہ نہیں جی اب اس کو پاؤں میں زنجیر باندھنا پڑے گی. کیوں باندھنا پڑے گی؟ ہاتھ ہماری طرح, پاؤں ہماری طرح, چلنا ہماری طرح, بیٹھنا ہماری طرح, اٹھنا ہماری طرح. ایک عقل ہی نہیں تو ہے. ویسے تو سب کچھ ہمارے جیسا ہے, بس عقل نہیں ہے. کہ جی عقل ہی کی وجہ سے تو انسان آزاد ہے. اب اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھو. پوری توجہ, میں کہنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھنے کا نہیں. میں بہت بڑی بات بہت آہستہ سے کہنا چاہتا ہوں. اسے زنجیروں میں کیوں بند کیا آپ نے عقل ختم ہوتی؟ کہا جی کیونکہ آپ نہیں سمجھے. عقل ہے تو شعور ہے. جب تک عقل ہے اسے یہ پتا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا اپنا ہے کیا پرائے کا ہے. اب اس کی عقل ختم ہو گئی, ہو سکتا ہے یہ دوسرے کے یہاں بھی جا کے کھا لے, ہو سکتا ہے یہ دوسرے کی بھی جگہ بیٹھ جائے. نہیں پہنچے, پتہ نہیں اس کا حق ہے کہ نہیں, مگر یہ حق مار لے. نہیں پہنچے آپ. پھر سن لیجئے, عقل بتاتی ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں. اور قریب آ جاؤں, عقل بتاتی ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا. ایک شخص ہے جس کو تاریخ میں بہلول دانا کہا جاتا ہے. بہلول دانا لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہیں اور آئے دربار میں
اب وہ جو بادشاہ ہے وہ بعض روایت نے کہا ان کا خلیرہ بھائی ہے، وہ آیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے دیوار سے لگا کے کھڑا کیا اور آ کے بادشاہ کی جگہ بیٹھ گیا. سمجھ گئے نا؟ اب بادشاہ کی جگہ بیٹھا کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں دانا، وہ کہتے ہیں دیوانہ. وہ کہتے ہیں دیوانہ. اب دیوانے کو کیا پتا کہاں بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ دیوانہ تو پاگل ہے. وہ بیٹھ گئے تو بہلول نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور جا کے بادشاہ کی جگہ بیٹھ گئے. سپاہیوں نے دیکھا کہ ارے بادشاہ کی جگہ، ابھی بادشاہ نہیں آیا تھا. بہلول کو اتارا اور اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ حد کر دی، مگر بہلول نہیں روئے. پیٹتے رہے مگر چپ بیٹھے رہے. مگر جیسے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے دربار میں قدم رکھا تو بہلول نے رونا شروع کر دیا. رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. تو اس نے کہا کیوں رو مار رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا انہوں نے مجھے مارا ہے. تو اس نے کہا سپاہیوں سے کیوں مارا ہے؟ کہنے کا حضور نہ مارتے تو کیا کرتے، یہ پاگل آپ کی جگہ بیٹھ گیا تھا، یہ پاگل آپ کی جگہ بیٹھ گیا. ہم نے سوچا کہ آج پہلے ہی دن اس کو حساب کتاب صحیح کر دو تاکہ آئندہ نہ بیٹھ سکے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کیا تم نے، آج مار دیا ورنہ یہ روز بیٹھتا. آج تم نے مار دیا نا، اب یہ روز بیٹھتا. اب ٹھیک ہو گیا، اب نہیں بیٹھے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے لگا بس چپ ہو جا، کوئی بات نہیں، غلطی تھی تیری، مان لے، تو پاگل آدمی یہاں بیٹھنا چاہیے. بہلول نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی بات شروع کرتا ہے تو بہلول چیخ مارتے ہیں. بادشاہ بھائی چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا. جب کافی دیر ہو تو کہا چپ کیوں نہیں ہوتا، اتنا مارا، کہیں چوٹ تو تجھے ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی، پھر کیوں رو رہا ہے؟ بہلول نے کہا میں تو ہوں پاگل دیوانہ، میں تیری وجہ سے رو رہا ہوں، اپنی وجہ سے نہیں. اس نے کہا میری وجہ سے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں چند لمحے کے لیے تیری جگہ بیٹھا تو تیرے سپاہیوں نے اتنا مارا، تو برسوں سے اہل بیت کی جگہ بیٹھ رہا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. برسوں سے اہل بیت کی جگہ بیٹھ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب عقل نہیں ہوتی تو آدمی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. اب سمجھ جائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. جب عقل نہیں ہوتی تو آدمی کہیں بھی گھس سکتا ہے. جب عقل نہیں ہوتی تو کسی کا بھی مال ہڑپ سکتا ہے. جب عقل نہیں ہوتی تو کسی کا بھی کھا سکتا ہے اور اس پہ کیس بھی نہیں چل سکتا، اس کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی. عقل کا کمال ہے کہ تم اشرف ہو، اعلیٰ ہو، تمہارے سر پر لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو تم جانور جیسے ہوتے. اچھا جی عقل نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جانتے کیا کام؟ جیسے ہی عقل ختم ہوتی ہے تو لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں. سگا ہو، خاندانی ہو، مگر لوگ مجمع عام میں نہیں بتاتے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. بتاتے ہیں مثلاً مثال کے طور پہ کسی کے یہاں رشتے والے بیٹھے ہیں، اسی خاندان کا کوئی پاگل آ جائے اور کھڑا ہو اور کھجانے لگے اور چیخنے لگے بھئی یہ کون ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے ہمارا رشتہ دار. جی پڑوسی آ جاتا ہے، پاگل ہے بیچارہ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ رشتہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں. لوگ پاگل کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، لوگ پاگل کو اپنی بیٹھک میں نہیں آنے دیں، لوگ پاگل کو اپنے دربار میں نہیں آنے دیتے، لوگ پاگل کو اپنی شاپ میں نہیں آنے دیتے. اچھا یہ پاگل سے پبلک رشتہ توڑتی ہے یا اسلام نے بھی رشتہ توڑ دیا؟ اسلام نے بھی توڑ دیا. پاگل کو آپ نے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا، اللہ نے اپنی مسجد میں نہیں آنے دیا. بتائیے اللہ نے شرط رکھی ہے. بتائیے پاگل پہ نماز واجب ہے، پاگل کے لیے روزہ ہے، پاگل کے لیے حج ہے. اذان کا وقت ہوا، اذان ہو رہی ہے، سامنے مسجد ہو، سارا مجمع جانے لگے، ایک آدمی کھڑا رہ جائے تو سب کہیں گے چل بھائی جماعت ہو رہی ہے چل پڑھ لے، ٹھیک ہے. مگر ایک آدمی اور وہیں بیٹھ کے کھڑا ہو چیختا رہے، سارا گاؤں چلا گیا بھائی آپ نے اسے نہیں کہا اس کو چھوڑے تو پاگل ہے. اس کا مطلب پاگل سے کوئی نہیں کہتا کہ تو نماز میں آ جا، کیونکہ پاگل کے لیے شریعت ہے ہی نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچے. اب اگر کسی گاؤں میں یہ دیکھنا ہے نا عقل مند کتنے ہیں، تو یہ گاؤں کے مکان نہیں بتائیں گے کہ کس گاؤں میں کتنے عقل مند ہیں، گاؤں کی مسجد بتائے گی کہ اس گاؤں میں کتنے عقل مند ہیں. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر. مسجد کی صفحے بتائیں گی کہ کون کتنا عقل مند ہے. روزے کی بات رکھیے آپ، ماہ رمضان میں آپ دوپہر میں آ بیٹھ کے کھانے لگے، کھا رہے ہو آپ، ہر آدمی کیا کہے گا؟ کہ یہ کہے گا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. جیسے ہی آپ کو دوپہر میں کھاتا ہوا دیکھے گا تو ہر آدمی کہے گا پاگل ہو گئے، رمضان میں سر عام کھا رہے ہو، اندر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر عام رمضان میں کھانا یہ بھی پاگل کی علامت ہے. نہیں پہنچے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں. مسجد میں نہ جانا یہ بھی پاگل کی علامت ہے. سر عام رمضان میں کھانا
یہ بھی بھائی پاگل کے لیے تو سب کچھ معاف ہے نا. لوگ کہہ دیتے پاگل, اللہ نے کہا پاگل کے لیے معاف ہے. میں شریعت رکھوں گا ہی نہیں, میں مسجد میں بلاؤں گا نہیں. کیوں نہیں بلا رہا مسجد میں جب سب کو بلا رہا ہے, پورے محلے کو بلا رہا ہے؟ پاگل سے کیا مطلب؟ کہنے لگے مسجد میں آ کے کیا کرے گا جو سب کر رہے ہیں؟ کہ سب تو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی پڑھ لے گا. کہ کیسے پڑھے گا؟ کہ جب سب کھڑے ہوں گے تو سب یہ بھی کھڑا ہو جائے گا, جب سب جھکیں گے تو یہ بھی جھک جائے گا, جب سب سجدے میں جائیں گے تو یہ بھی سجدہ کر لے گا. کہنے لگے اس کا سجدہ ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ سمجھیے کہ سجدہ کیوں نہیں ہے. سجدہ جانتے ہیں کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 7 چیزوں کو زمین پہ ٹکا دینے کا نام سجدہ ہے. 7 چیزوں کو زمین پہ ٹکانے کا نام سجدہ ہے. 7 چیزیں ہیں اعضائے سجدہ. جب یہ ٹکیں گی تو سجدہ ہوگا. گھٹنے, ہتھیلیاں, پاؤں کے انگوٹھے, وہ بھی انگوٹھے ایسے نہیں ایسے کھڑے رہیں. اور 7ویں کیا ہے؟ پیشانی. یہ 7 چیزیں ٹکیں گی تو سجدہ ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں, ایک آدمی پورے دن 6 چیزیں ٹکائے کھڑا رہے اور سر نہ جھکائے, سجدہ ہو جائے گا؟ بولیے, حکم سجدہ لگ جائے گا؟ وہ تو پورے دن کھڑا رہا. اچھا جب اس پہ زبردستی ہو کے جھکا, ناک ٹکا لے, سجدہ ہو جائے گا؟ ٹھوڈی رکھ دے, سجدہ ہو جائے گا؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ پیشانی رکھو. اگر یہاں چوٹ ہو تو یہاں سے رکھو, یہاں چوٹ ہو تو یہاں سے رکھو. آپ نے غور ہی نہیں کیا. سجدہ سر کے جھکانے کا نام نہیں ہے, عقل کے جھکانے کا نام ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سجدہ سر کے جھکانے کا نام نہیں ہے, سجدہ عقل کے جھکانے کا نام ہے. کیونکہ زندگی میں جو کچھ دیکھ رہا ہو یہ عقل کا کرشمہ ہے. میں خطیب عقل کی وجہ سے ہوں, یہ شاعر عقل کی وجہ سے ہیں, یہ ڈاکٹر عقل کی وجہ سے ہیں, آپ صاحب نظر عقل کی وجہ سے ہیں, انجینئر عقل کی وجہ سے ہیں, پروفیسر عقل کی وجہ سے ہیں, ڈی ایم عقل کی وجہ سے ہیں, سی ایم عقل کی وجہ سے ہیں, پی ایم عقل کی وجہ سے ہیں. اور قریب آ جاؤ, تکبر اس عقل میں ہے, غرور اس عقل میں ہے, گھمنڈ اس عقل میں ہے, انانیت اس عقل میں ہے, بغض یہاں ہے, حسد یہاں ہے, اناد یہاں ہے. اللہ نے کہا میں چاہتا ہی ہوں کہ اسی عقل کو میری بارگاہ میں ٹکا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. اسی عقل کو جھکا دینے کا نام سجدہ ہے. اللہ عقل سے کام, عقل رکھو, کہو سبحان ربی, کیونکہ سب کچھ تم عقل کی وجہ سے تو. اچھا یہ عقل ہے, اگر عقل نہیں ہے تو پھر عزت نہیں ہے. عقل نہیں ہے تو تم زنجیروں میں باندھے جاؤ گے. عقل نہیں ہے تو تم پر شریعت معاف ہو جائے گی. عقل نہیں ہے تو تم سے سوال نہیں ہوگا. عقل نہیں ہے تو تمہیں مسجد میں بلایا نہیں جائے گا. یہ سب کچھ کام کیا ہے؟ عقل کا ہے. عقل نہیں ہے. جانور کے پاس سب کچھ ہے مگر عقل نہیں ہے, اسی لیے اس پہ کوئی حکم صادر نہیں ہوتا. ہوتا ہے, ہوتا ہے. بکرے کے لیے کوئی شریعت آئی ہے, گائے بھینس کے لیے کوئی شریعت آئی ہے, اونٹ اونٹنی کے لیے کوئی شریعت آئی ہے. کسی کا بکرا کسی کے کھیت میں گھس جائے اور چڑھ جائے, لے جائیے آپ تھانے میں, لگوا دیجئے کیس, پہنچ جائیے عدالت میں, لڑیے کیس. ہر آدمی کہے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. عقل ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. تو اب کیا کیا جائے؟ کہ اب بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک کو بلا کے متوجہ کر دیا جائے کہ اگر پالنے کا شوق ہے تو باندھ کے رکھ, آزاد نہ چھوڑ. اس لیے کہ آزاد چھوڑے گا تو کسی اور کا کھا جائے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بہت سارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جب سیدہ کو معلوم تھا کہ حق نہیں ملے گا تو دربار میں گئی کیوں تھی؟ بھیا سیدہ دربار میں حق لینے نہیں گئی تھی, جو کھلے پھر رہے تھے انہیں بندوانے گئی تھی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. کھلے گھوم رہے تھے, انہیں بندوانے گئی تھی. کمال عقل یہ ہے کہ عقل تمہیں بلند کرتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب عقل آتی ہے تو عقل کے پیچھے 3 چیزیں اور آتی ہیں. پہلی چیز کا نام ہے شعور. جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں شعور بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے عقل میں اور شعور میں ایک فرق ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کپڑے پہنو, شعور بتاتا ہے کیسے پہنو. کہاں بیٹھے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. عقل کہتی ہے کہ کپڑے پہنو, شعور بتاتا ہے کیسے پہنو. پہنچے نہیں آپ؟ شعور بتائے گا کہ کیسا ہونا چاہیے کرتا, شعور بتائے گا کہ پاجامہ کتنا ہونا چاہیے, شعور بتائے گا کیا ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا اگر شعور ہی نہ ہو تو ہر چیز کا سسٹم نظام بگڑ جاتا ہے. اب سمجھتے رہیے گا, میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کروں گا, جو سمجھ رہے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا. پھر سن لیجئے بھائی، یہ شعور ہی تو بتائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا یار بہت، اس کا شعور بہت بلند ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے. ہر چیز کا تعلق شعور سے. مکان، عقل کہتی ہے کہ مکان کی ضرورت ہے، شعور بتاتا ہے کہ اس کا انٹیریئر کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے، وہ کیا ہے، شعور سے. تو جیسے ہی عقل ہے، عقل کے فوراً بعد چیز جو آتی ہے اس کا نام ہے شعور. شعور کے بعد دو چیزیں اور آتی ہیں، ایک کا نام ہے حیا، ایک کا نام ہے غیرت. جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں نہ حیا ہوتی ہے نہ غیرت ہوتی ہے. نہیں پہنچے. عقل کے پیچھے تین چیزیں، شعور، حیا، غیرت. اگر عقل نہیں ہوگی یہ تینوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی. جہاں عقل ہے وہاں یہ تینوں چیزیں ہیں. جہاں عقل نہیں ہے وہاں نہ شعور ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے. جانور کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے تو نہ شعور ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز میدان میں کرنا ہے، کیا مکان میں کرنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حیا سے ہے. توجہ سنیے گا، میں شاید بات بہت دور تک لے گیا. حیا اور غیرت کا تعلق بھی عقل سے ہے. عقل نہیں ہوگی تو یہ پتہ نہیں چلے گا. اور قریب آ جاؤں تاکہ میرا مجمع اور متوجہ ہو جائے. یاد رکھیے، حیا اور غیرت اور عقل، اس کا کمال جانتے کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے، آپ نے دیکھنا شروع کیا. جیسے ہی آپ نے اسے دیکھنا شروع کیا تو عقل نے کہا کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ متوجہ ہی ہوئے تھے، کیا کروں؟ شعور نے کہا آنکھیں نیچے کر لے. آپ پوچھنے والے تھے کہ کیوں کر رہے ہیں؟ حیا نے آگے بڑھ کے کہا کیونکہ یہ کسی کے گھر کی عزت ہے. پہنچے نہیں پہنچے. غیرت نے تمہیں غیرت دلائی کہ یہی عورت تیرے بھی گھر میں ہے. کہاں بیٹھے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں. یہ تعلق سلسلہ ہے، عقل، شعور، حیا، غیرت. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر عقل نے کہا سن، گھر میں اگر پانچوں عورت ہیں تو پانچوں برابر نہیں ہیں. شعور نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تمہارے قدموں میں حیا کی بیڑی ڈال دی ہے. اب اگر گھر میں 5 عورتیں تو پانچوں برابر نہیں ہیں. تیری بیوی اور ہے، ماں اور ہے، بیوی اور ہے، پھوپھی اور ہے، بیوی اور ہے، خالہ اور ہے، بیوی اور ہے، بھانجی اور ہے، بیوی اور ہے، بھتیجی اور ہے، بیوی اور ہے، دودھ پلانے والی دائی اور ہے. یہ پاکیزہ رشتے ہیں، یہ آبرومند رشتے ہیں، یہ عزت دار رشتے ہیں. جانور کے ہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور، نہ حیا، نہ غیرت. بیوی کے یہاں کوئی ماں نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، یہ ہمارے یہاں رشتے ہیں. بکرے کے لیے بکری صرف بکری ہے، ماں نہیں ہے. بیل کے لیے گائے گائے ہے، رشتے نہیں ہے. کیونکہ یہ حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ لاشعوری ہے کہ اس کے یہاں کوئی رشتہ ہی نہیں. وہ تو کہہ رہا ہے سب بس ایک جیسے ہیں، کوئی کچھ نہیں. یعنی جو رشتہ تم بیوی سے بنا سکتے ہو وہی ماں بہن سے بنا سکتے ہو، وہ پھوپھی خالہ سے بنا سکتے ہو. مگر اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا نہیں. سورہ نساء وحرمت علیکم امہاتکم، ہم نے تمہاری مائیں، وخالاتکم، تمہاری خالہ ہے، وبناتکم ہے. یہ سب کیا ہیں؟ پاکیزہ رشتے ہیں. ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی آبرومند رشتے ہیں. قرآن نے کہا ان کی عزت کرو، احترام کرو، اکرام کرو. یہ شریعت کا حکم تھا. جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو نبی بھی یہی کہہ کے گئے کہ بھائی سنو، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھانجی بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی. جو رشتہ قرآن نے بتائے تھے وہ رشتے رسول نے بتائے. جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو نبی کے جانے کے 50 برس کے بعد یزید جیسا شخص اس منبر پر آیا. اور اس نے خالی یہ نہیں کہا کہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی اصول نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی. نہیں، اس نے آگے بڑھ کے کہا کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں، کوئی بھانجی نہیں، کوئی بھتیجی نہیں، عورت صرف ایک عورت ہے. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یزید نے وہی پیغام دیا جو حیوانیت کا پیغام تھا. اچھا، یزید میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ رشتوں کو پامال کر رہا تھا؟ یزید میں اتنی طاقت یہاں سے آ گئی کیونکہ یزید جانتا تھا کہ نبی تو چلے گئے، وہ تو لوٹ کے آئیں گے نہیں. بچہ قرآن یہ ہے خاموش، یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. مگر اسے بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی جانے سے پہلے 2 چیز چھوڑ کے گیا، ایک کتاب، ایک وارث کتاب. تقریر ختم ہو گئی. ایک کتاب، ایک وارث کتاب. وارث کتاب کا نام تھا حسین. حسین مدینے میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید خبردار، ماں قیامت تک ماں ہے، بہن قیامت نہیں، ماں اور قریب آ جاؤ. حسین نے کھڑے ہو کے کہا یزید سن، حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی قیامت تک حرام ہے. یعنی جو میرا نبی حلال کر کے گیا ہے وہ حلال، جو میرا نبی حرام کر کے گیا ہے وہ حرام.
ماں سے شادی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی. بہن سے شادی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی. خالہ پھوپھی سے شادی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی. یزید کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ماما نہیں، کوئی بہن بہن نہیں، کوئی پھوپھی بھی نہیں، کوئی خالہ والا نہیں. اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ماں قیامت تک ماں ہے، بہن قیامت تک بہن ہے، پھوپھی قیامت تک پھوپھی ہے، خالہ قیامت تک خالہ ہے. ہاتھ جوڑ کے اعظم گڑھ کے اس عظیم مجمع سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں: آج کے بعد دن چھوٹا نہ کرنا، آج کے بعد برا نہ ماننا، آج کے بعد افسوس نہ کرنا کہ سب مجلس میں کیوں نہیں آتے. بھیا سب نہیں آ سکتے، مجلس میں وہی آئے گا جو ماں کو ماں مانے گا. مجلس میں وہی آئے گا جو ماں کو ماں مانے گا، جو بہن کو بہن مانے گا، پھوپھی کو پھوپھی مانے گا. یزید تو کہہ رہا تھا کہ جو جیسی بیوی ویسی پھوپھی. اچھا یہ تہذیب کون سکھاتا ہے؟ اس میں یزید کی کمی نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اور ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس میں یزید کی کمی نہیں. بچے کو کیا پتا کہ کون کیا رشتے میں ہے؟ یہ تو باپ بتاتا ہے کہ بیٹے انہیں سلام کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہیں. اب جب باپ ہی کو نہیں پتا تھا تو جیسا باپ تھا ویسا بیٹا تھا. اسی لیے خواجہ حسنی نے لکھا کہ یزید اپنے باپ سے ایک قدم پیچھے بھی نہیں تھا. جیسا وہ باپ کرتا تھا ویسا ہی بیٹا کرتا تھا، گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا، گھر کے. اب آپ کس کیفیت کو سمجھیں؟ تو یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید رشتوں کو پامال کر رہا تھا. یزید بتا رہا تھا کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں یہ حیوانیت کا پیغام ہے، یہ لا عقلی کا پیغام ہے، یہ بے دینی کا پیغام ہے. اور حسین کیا پیغام دے رہے تھے؟ حسین عقل والا پیغام دے رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر خالی حسین دین بچاتے نا تو کربلا خالی شیعہ جاتے یا مسلمان جاتے. حسین نے انسانیت بچائی تھی، اس لیے ہندو بھی جا رہا ہے، اس لیے سکھ بھی جا رہا ہے، اس لیے عیسائی بھی جا رہا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت آہستہ سے اور جلدی سے میں بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، 5 یا 6 منٹ کے اندر مجلس تمام. ایک انسان چوراہے پہ کھڑا ہو کے کسی کی ماں کو گالی دینے لگے، کسی کی بھی ماں کو گالی دینے لگے، آپ کا اس کے بارے میں تاثر کیا ہوگا؟ جب آپ گزریں گے اسے دیکھتے ہیں تو کہیں گے بے عقل ہے، بد دین ہے، بدتمیز ہے، بد زبان ہے، بد کردار ہے. یہی تو کہیں گے، یہ تو کہیں گے. جبکہ وہ دوسرے کی ماں کو گالی دے رہا. اگلے دن جب آپ گزرے تو وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا تھا. اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اب تو کہیں گے جی بے غیرت ہے، بالکل بے حیا ہے، اس کے پاس تو شعور نام کی چیز ہی نہیں، اس کے پاس تو عقل کمال ہے. جبکہ اپنی ماں کو کہہ رہا. مگر آپ پھر بھی، چونکہ شریف معاشرے کا پیغام یہ ہے اور میسیج یہ ہے کہ کسی کی ماں کے بارے میں بھی برا سننا برداشت نہیں کرتا، تو آپ نے حکم لگا دیا کہ جی بے عقل ہے، بے شعور ہے، بدتمیز ہے، کیونکہ کسی کی ماں کو برا کرا. یزید تو سب کی ماں کو کہہ رہا تھا، سب کی ماں کو. اب پوچھے کہ حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ جہاں بھی انسانیت ہے وہاں حسین ہے. جہاں بھی ماں کو دیکھ کے سر جھک رہا ہے نا، چاہے وہ عیسائی ہو مگر حسین ہے. جہاں بھی پھوپھی کو دیکھ کر تعظیماً سر جھک جائے وہاں حسین ہے. جہاں بھی خالہ کو دیکھ کر نظریں نیچی ہو جائیں وہاں حسین ہے. جہاں بھی بھانجی اور بھتیجی کو دیکھ کر سر پر ہاتھ چلا جائے وہاں حسین ہے. اور جہاں یہ نہیں ہو رہا ہے وہاں یزید ہے. بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے. وہ اپنی ماں کو برا کہہ رہا تھا تو آپ نے کو بہت برا لگا. آپ نے کہا یہ بدتمیز ہے، ذلیل ہے، خبیث ہے، فلاں. اچھا ہر مذہب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ تو شریف قوم ہیں، آپ نے بتا دیا کہ جی یہ عورت کی توہین کر رہا ہے، عورت ذات کی توہین کی ہے، اس نے عورت کے رشتوں کو پامال کیا، لہٰذا بدتمیز ہے. میں نے ہندو بھائیوں سے پوچھ لیا محرم سے پہلے، ارے تمہارا کیا نظریہ ہے اگر کوئی انسان کسی عورت کی توہین کرے؟ تو اس نے کہا کہ جس دن تمہارے یہاں 8 ربیع الاول ہے نا، اسی دن ہمارے یہاں دسہرہ ہے. آ جانا، ہم دکھائیں گے کہ جب کوئی عورت کی توہین کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. میں چلا گیا. اب جو میں نے دیکھا تو میدان میں ہزاروں کا مجمع. میں نے کہا ہزاروں کا مجمع کیوں ہے؟ کہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوگا جس نے عورت کی توہین کی ہے. تو میں نے دیکھا کہ میدان میں 3 بڑے بڑے پلر بنائے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں یہ بیچ والا کون ہے؟ کہنے لگے یہ راون ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہ جی اسے جلائیں گے. تو میں نے کہا کیوں جلاؤ گے؟ کہ کیونکہ اس نے اپنے دور کی ایک پوتر خاتون کی توہین کی تھی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، نہیں پہنچے. اس نے اپنے دور کی پوتر خاتون کی توہین کی تھی، لہٰذا ہم اسے نظر آتش کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ جو اپنے زمانے کی اچھی خاتون کی توہین کرے اسے جلا دینا چاہیے. تو کم سے کم ہمیں اتنا درس
ہندوؤں سے ہی لینا چاہیے، چونکہ ان کے زمانے کی ایک اچھی خاتون کی توہین ہوئی ہے. کمال ہے بھیا، یہ ہے غیرت. اچھا ہمارا نظریہ یہ، ہندوؤں کا نظریہ یہ. اب مسلمانوں کا مزاج سمجھ لیجیے. وہ یزید جس نے ماں بہن پھوپھی خالہ سب کے رشتے پامال کیے تھے، اگر وہ آج آپ کو مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جہاں تک ہو سکے گا احتجاج کریں گے، لعنت کریں گے، برا کہیں گے، جو کچھ ہو سکے گا اپنا احتجاج درج کرائیں گے. مسلمانوں کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ خام میں نظر آ رہا ہے اور فخریہ نظر آ رہا ہے. فخر ہے اس بات پہ. دیکھیے آدمی کو خواب دنیا میں نہ جانے کتنے نظر آتے ہیں. ہر خواب لائق تذکرہ نہیں ہوتا. آدمی خواب میں کچھ دیکھ لے، ہر خواب تھوڑی بیان کرتا ہے میں نے خواب میں رہا. آدمی رات کو دیکھے کہ میں حج کرنے گیا تھا، صبح اٹھ کے رات تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں حج کر رہے. گھر والے کہتے ہیں مبارک ہو، اللہ تیری قسمت. کمال ہے. آپ نے یزید خواب میں دیکھا، آپ آ کے بول رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے خاندان کو نہیں بتا رہے ہیں، پورے ہندوستان کو بتا رہے ہیں، ٹی وی پہ، مائک پہ، سامنے سوشل میڈیا کو بلا کے، بھائی رات میرے خواب میں یزید ابن معاویہ آئے تھے. پہلا تو سوال میرے سمجھ میں ایک آتا ہے کہ جیسا آدمی ہوتا ہے نا ویسا خواب نظر آتا ہے. ڈاکٹر ہوگا تو پیشنٹ نظر آئیں گے، خطیب ہوگا تو مجلس نظر آئے گی، شاعر ہوگا تو محفل نظر آئے گی، جیسے بلڈر ہوگا تو بلڈنگ نظر آئے گی. تیرا ٹیسٹ کیا ہے جو تجھے خواب میں یزید نظر آ رہا ہے؟ تیرا مزاج کیا ہے؟ چل دوسرے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر یزید تیرے خواب میں آیا بھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو نے پہچانا کیسے کہ یزید ہے؟ ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یزید ہے؟ اس لیے کہ جب بچہ صبح اٹھتا ہے تو اماں سے کہتا ہے اماں دادا کی فاتحہ دلائیے گا. کیوں بیٹے؟ رات خواب میں دادا آئے تھے. اگلے دن پھر اٹھا، اماں نانا کی فاتحہ دلائیے گا، رات خواب میں نانا آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو خواب میں جب دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا ننیحال والے یا ددیال والے، تیسرا پرسن نظر نہیں آتا. تو ہمیں یہ بتا کہ تیرا یزید سے ننیحالی رشتہ ہے یا ددیالی؟ چونکہ ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر پائے کہ ہمیں تیری ننیحال پہ لعنت بھیجنا ہے یا تیری ددیال پہ لعنت بھیجنا ہے. بکھر کے نہیں مل کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گیا. وہ سوشل میڈیا جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب سانس لینا ضروری نہیں ہے زندگی کے لیے، سوشل میڈیا ضروری ہے. آپ کو آدمی ایک کمرے میں بند کر دے، 3 دن کھانا دے نہ دے، آپ رہ لیں گے، مگر آپ سے 1 ہفتے کے لیے موبائل لے لے، پھر دیکھیے آپ. آج کے دور میں سزا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بند کر دیا گیا کھانے، نہ. آج کے دور میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس سے موبائل لے لیا گیا. موبائل چھین لینا سب سے بڑی سزا ہے. آدمی سب چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے، موبائل کے بغیر. کیونکہ ہماری زندگی پر، ہمارے روح پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر اگر کسی چیز کا قبضہ ہے تو وہ موبائل، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر چیز کا. کیوں؟ اب ہم ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں. جو یہ دکھا رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ نہیں دکھا رہے ہیں ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، نہ استعمال کیا جائے بہت بری چیز ہے. اگر اسی سے حسین دنیا تک پہنچایا جائے تو اچھی چیز ہے، اور اسی پر اگر یزید کے خواب سنائے جائیں. بتائیے ایک آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر علیہ اعلان، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ سے، اور کہہ رہا کہ یار رات یزید ابن معاویہ میرے خواب میں آئے. اچھا یہ بیچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری وکالت سے یزید بچ جائے گا. اس کی تو وکالت اس کا بیٹا نہیں کر پایا. بیٹا 40 دن تخت پہ بیٹھا اور 40ویں دن اتر کے اور ٹھوکر مار کے کہنے لگا میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اس کے پائے خون حسین سے رنگین ہیں. ہمیں افسوس تو اسی بات پہ کہ جسے بیٹا باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم چچا بنانے پہ کیوں تلے ہو؟ تم پہ کون سی ایسی آفت آ رہی ہے؟ اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے یزید بچا لیا یزید. بولیے بچا لیا. ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے، چور کی داڑھی میں، زور سے بولیں، تنکا. یہاں چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تھا، یہاں تنکوں میں داڑھی پھنس گئی ہے. کیا کرے گا؟ اب یزید کی وکالت کرنے نکلا نا، تو کہنے لگا کہ آپ کہاں ہیں؟ یزید سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں جنت میں ہوں. ابھی پہلے کیا پوچھا تھا؟ کیا آپ نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا؟ بالکل نہیں. سمجھ گیا، بچ گئے. پھر وہی کمال یہ
خدا کی قسم اگر یزید بچ گیا تو پھنسے گا کون؟ خود سوچئے، اگر تم یزید کو بچا لو گے تو پھر پھنسانا کسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا میں جنت میں ہوں۔ اچھا جنت میں؟ تو یزید خود ہی جواب دے رہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ بھئی یہیں پکڑا گیا، یہیں تو پکڑا گیا، آپ پہنچے ہی نہیں، یہیں پکڑا گیا۔ اگر مجرم نہیں تھا تو معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ خدا کی قسم دنیا کی سب سے مظلوم ذوات مقدسہ اگر کوئی ہے تو اہل بیت۔ کل بھی ظلم کا شکار تھے، آج بھی ظلم کا شکار ہے، اور تصور ظلم کا شکار ہے۔ یہ یزید کی طرفداری میں بولنا کیا یہ اہل بیت پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ یزید کا خام میں نظر آنا اور اس مولوی کا آ کر واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے لوگوں تک بتانا کیا یہ اہل بیت پر ظلم نہیں ہے؟ واقعاً ظلم ہے۔ سیدہ کی اولاد کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم۔ 40واں ہوا ہے مرحوم کا۔ بہت سارے عزیز ان کے ایسے ہوں گے جو باہر ہوں گے، دبئی، کویت، شارجہ میں ہوں گے، وہ شاید جنازے میں بھی نہیں آئے، وہ سویم چیلوم میں بھی نہیں آئے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 10 سال 20 سال کے بعد آئے، اس گاؤں میں آ کے کہنے لگے کہ مجھے آل حسن صاحب کی قبر پہ جانا ہے، تو گاؤں والے لے جا کے بتا دیں گے نشان قبر دکھا کے کہ یہ مرحوم کی قبر ہے، چونکہ نشان قبر باقی رہتے ہیں۔ مگر ہائے سیدہ، خدا غریق رحمت کرے حماد اہل بیت علامہ محسن نقوی کو۔ 2 مصرے کہے ظفر بھائی، اللہ آپ کو عمر طولانی دے۔ یہ 2 مصرے نہیں ہے، مرثیہ ہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار احباب اللہ کے۔ مولا مرحوم کے درجات بلند کرے، انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت دے۔ جانتے ہیں سیدہ تم کتنی محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے؟ مولانا بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا میں پوچھ رہا ہوں تم سے، تم زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہو یا تمہاری ماں تم سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ تو ہر صاحب عقل یہ کہے گا نہیں مولانا ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی تھی۔ بس ایک جملہ پوچھ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ایک جملہ یہ بتاؤ، تمہاری ماں تم سے زیادہ محبت کرتی تھی یا حسین کی ماں تم سے زیادہ محبت؟ جتنی محبت حسین کی ماں تم سے کرتی ہے نا، اتنی تمہاری ماں بھی تم سے۔ جانتے ہو کتنی محبت کرتی ہے؟ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جب جناب سیدہ چند مقامات پہ تشریف لاتی ہیں، 5 یا 6 مقام ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں۔ پوچھا گیا کہاں کہاں؟ تو سن لیجیے گا۔ جناب سیدہ روایت میں ملتا ہے کہ جب کہیں کوئی مجلس کرتا ہے تو سیدہ آتی ہے۔ پہلا مقام جب کوئی مجلس کرتا ہے تو جناب سیدہ سب سے پہلے آتی ہے۔ دوسرا مقام جب کوئی زیارت حسین کے لیے جاتا ہے نا تو قبر زہرا پر سیدہ کھڑے ہو کے استقبال کرتی، آجا میرے لال کے عزادار آجا۔ دوسرا مقام، 3 مقام اور رہ گئے اور سن لیجیے گا۔ تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو 14 معصومین تشریف لاتے ہیں، اس میں جناب سیدہ بھی آتی ہے۔ اور میرے استاد مرحوم سرکار علامہ سرکار مہدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ وقت عجیب ہوتا ہے، 14 معصومین اس عزادار کو گھیرے ہوتے ہیں، اور جب کوئی اسے سورہ یاسین پڑھ کے پانی پلاتا ہے نا تو جیسے ہی پانی پلانے لگتا ہے 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں، ایک بی بی پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے میرے لال یہ منظر میں دیکھ نہیں پاؤں گی۔ کہ اماں کیوں؟ کہ آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا۔ اے میرے لال کل تیرا وقت آخر تھا، کوئی پانی پلانے والا۔ تیسرا مقام، پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے۔
चौथा मकाम जब किसी मोमिन को कब्र में उतारा जाता है। अल्लाह अकबर। सच बताओ, हुसैन की माँ ज्यादा मोहब्बत करती है ना। वक्त आखिर भी आ गई, कब्र में भी आ गई। और पांचवा मकाम सुन लेना और तड़प के मातम कर लेना। पांचवा मकाम वो है जब तुम्हारे जमाने का इमाम ज़हूर करेगा और रोज़ा रसूल पे खड़ा होगा तो जनाब सैयदा तशरीफ लाएंगी और 5 या 6 शिकवा करेंगी और बेहोश हो जाएंगी। आएंगी, आ गए, समझ गए ना। रोज़ा रसूल पे खड़े और मुजरिम खड़े हुए हैं, उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया। और जनाब सैयद आई और आने के बाद इमाम मेहदी को देख के कहा, मेहदी इन्होंने मेरा हक छीना है। दूसरा जुमला, मेहदी इन्होंने मुझे भरे दरबार में झुठलाया। तीसरा जुमला, मेहदी इन्होंने मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा है। मेहदी इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी है। आखिर के 2 जुमले सुन लो और मैं तमाम। मेहदी इन्होंने मेरा मोहसिन मार डाला। और एक आखिरी जुमला कह के बीबी बेहोश हो जाएगी, ए मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। ए मेहदी तेरी माँ सैयदा मदीने में दर दर जाकर कहती रही, मेरे अली की विलायत का सवाल है, मेरे अली का हक मुझे दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कली सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखिरत करार दे। इस मरहूम के साल सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्पा की गई है। फिशार कब्र, तन्हाई कब्र, खिलवत कब्र से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। फर्श अज़ा पर बैठ के जब दुआ हो तो बाबा से बुलंद इलाही आमीन कहा करें, क्योंकि खाली आप इलाही आमीन नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसी हस्तियाँ भी हैं कि जो इलाही आमीन कह रही हैं। और याद रखिएगा, हमारी दुआ कबूल होना हो नामुमकिन है कि अहले बैत किसी की दुआ पे आमीन कह दें और वो कबूल ना हो। लिहाजा जब दुआ हो तो दिल की गहराई से इलाही आमीन कहिए, इसलिए कि दुआ का फ़ायदा अहले बैत को नहीं, हमें मिला। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, ये जितने मोमिन मोमिनात इस वक्त मजलिस अज़ा में मौजूद हैं, इन सबको इस साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ। मेरे अल्लाह जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर ले। मेरे अल्लाह ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह ये जितनी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं इन सबको हयात तूलानी अता फरमा, इनको हर बीमारी से महफूज फरमा, इनको मेरे अल्लाह उम्र तूलानी अता फरमा। मेरे अल्लाह जवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, इस जिक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे। मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रहें जिक्र अहले बैत करते रहें, जिक्र अहले बैत सुनते रहें। मेरे अल्लाह वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जिस दिन अहले बैत का जिक्र करने के लायक ना रहे। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस फर्श अज़ा के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम आले हसन इब्न सज्जाद हुसैन साहब की रूह को साल फरमा।